اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ یہ ہمارا جو چینل ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ چینل خاص کر بچوں کے بیسک اسلامک ایجوکیشن کے لیے ہم نے بنایا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ بچوں تک جو ہے نا بیسک اسلامک باتیں پہنچ جائے، کیونکہ آج میڈیا بہت کامن ہو چکا ہے۔ اور آپ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں برابر کہ آپ نہ صرف خود اس کو دیکھیں بلکہ اس کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس شیئر کی وجہ سے کسی معصوم بچے تک دینی ایجوکیشن کی باتیں پہنچ جائیں جہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ اب بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے اصول دین اور فروع دین پہ روشنی ڈالی تھی، اس کے بعد انبیاء کا ذکر شروع ہوا جس میں جناب آدم کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے کافی باتیں جو معلومات جناب آدم کے لیے بتائی تھیں، وہ یہ تھا کہ جناب آدم کی عمر کیا تھی، اور جناب آدم جب دنیا سے گئے تو کتنی اولاد ہو چکی تھی ان کی، تقریباً 40,000 کے قریب اولاد دنیا میں وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب کچھ اور بیسک چیزیں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ۔ جناب آدم وہ پہلے انسان ہیں، پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے روزے رکھے دنیا میں۔ یہ ہر مہینہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور جناب آدم کو جب اچھا قرآن میں جناب آدم کا ذکر کتنی جگہ آیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن میں جناب آدم کا ذکر 25 جگہوں پر آیا ہے اور 9 سوروں میں آیا ہے۔ اور جناب آدم کو جب اللہ نے جناب آدم کو بنایا تو اللہ نے اعلان کیا تمام ملائکہ سے کہ میں جب اس پتلے میں روح کو ڈال دوں گا تو تم سجدہ کرنا۔ تو بہرحال جب روح ڈالی گئی تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اور شیطان نے یہی کہا کہ پروردگار، جب پوچھا گیا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، اس نے کہا کہ پروردگار میں چونکہ جناب آدم سے افضل ہوں۔ یہ تکبر جو ہے نا شیطان کی سنت ہے، جو میں اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ انسان جو میں چالو کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ سب سے پہلے شیطان نے ہی کیا تھا۔ اور اللہ سے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اپنے سجدے کرا لے جتنا چاہے، میں تیرے سجدے کرنے کے لیے تیار ہوں، آدم کا نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا تو نے تکبر کیا، نکل جا میرے دربار سے۔ اس نے کہا پروردگار جو میں نے اتنے سال عبادتیں میں نے کی اس کا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت تک کی زندگی مجھے مل جائے، کہ چل منظور ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو بہکانے کے لیے مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں ان کے خون میں بھی رواں دواں ہو سکوں۔ میں سب کو بہکاؤں گا الا ان کو جو تیرے مخلص بندے، ان کو میں بہکا نہیں سکتا کیونکہ وہ بہکیں گے نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو نکال دیا گیا۔ جب شیطان نکل کے دنیا کی طرف آ گیا تو شیطان کو ایک حسد ہو گئی جناب آدم سے، وہ تو روز اول سے حسد تھی ہی۔ اب اس نے کیا کیا، جب دنیا میں آیا تو اس نے آدم کے خلاف جانوروں کو بھی بہکانا شروع کیا۔
اور ادھر جناب آدم کے پاس پہنچا جنت میں، وہ اس طرح سے پہنچا کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے شیطان گیا تھا۔ آج کی طرح سانپ چھوٹا سا نہیں تھا، سانپ اونٹ سے زیادہ بڑا ہوا کرتا تھا جنت میں، اور سب سے خوبصورت جانور ہوا کرتا تھا۔ سانپ کا آنا جانا جنت کے باہر بھی رہتا تھا، تو یہ جب باہر آیا تو اس نے گزارش کی، بہرحال سانپ اس کے لیے راضی ہو گیا، اور یہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جو ہے نا جنت میں آیا، اور جناب آدم کے سامنے آ کے گفتگو کرنے لگا، اور جناب آدم کو بہکانے کی کوشش کیا، کیونکہ جناب آدم سے اللہ نے کہا تھا کہ سب کچھ کھاؤ، جہاں چاہو گھومو پھرو، سوائے ایک درخت کے، اس شجر کا پھل نہیں کھانا۔ جناب آدم سے آ کے جو ہے نا شیطان نے کہا کہ آپ یہ کھا لیجئے تو آپ سدا جنت میں رہیں گے۔ جناب آدم نے انکار کیا تو جناب حوا کے پاس پہنچا، اور جناب حوا کو کس طریقے سے بہکایا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ کے شوہر سدا آپ کے فرما بردار رہیں گے، اور عورت کو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے۔ جناب حوا نے ضد کی جناب آدم سے، بہرحال بہت مختصر کر رہا ہوں، جناب آدم اور حوا نے اس پھل کو چکھ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان دونوں کو جو ہے نا جنت سے نکالا، اور دنیا میں مختلف جگہوں پہ ان کو نازل کر دیا۔ جناب آدم جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت شیطان نے جو ہے نا، دیکھیں سانپ کے منہ میں آیا تھا، لہذا اللہ نے کیا کیا، سانپ کے منہ میں زہر رکھ دیا، اور سانپ سے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ پہلے سانپ بہت مانوس ہوا کرتا تھا جناب آدم سے۔ خیر، جیسے جناب آدم جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے دنیا میں کتوں نے جناب آدم پر بھونکا تھا، کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اسی لیے کتے کو نجس قرار دیا اللہ نے۔ بہرحال، اور جناب آدم جب دنیا میں پہنچے ہیں تو اس وقت اب سوچئے جنت جیسی جگہ میں رہنے والا جب دنیا میں آ جائے، اور دنیا میں اس قدر گرمی اور شدت کی، یعنی گرمی وغیرہ، جنت کی راحت کہاں تھی؟ تو دھوپ تیز تھی، جناب آدم اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے جس پیڑ کے نیچے جاتے وہ پیڑ اپنے سائے کو اونچا کر لیتا، اتنا اونچا کر لیتا کہ سایہ دور ہو جاتا، تو جناب آدم جب اس سائے کے نیچے پہنچتے پھر پیڑ اپنے سایہ کو چھوٹا کر لیتا، تو درخت بھی سایہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے میں ایک درخت نے جناب آدم کو سایہ دیا، وہ ہے انجیر کا درخت، اسی لیے اللہ نے انجیر کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ نے انجیر کے درخت پہ وہی کہ جب سارے درختوں نے سایہ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو نے کیوں سایہ دیا؟ تو انجیر کے درخت نے کہا پروردگار اس لیے میں نے سایہ دیا کہ وہ جو بھی ہو ترک اولا ہو گیا تھا، لیکن تھا تو تیرا نبی، تھا تو تیرا بندہ، میں کیسے اس کو سایہ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انجیر کے درخت کی خاصیت یہ بنا دی، بوٹنیکلی انجیر کے درخت کی جو لکڑیاں ہیں وہ آگ میں نہیں جلائی جا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اتنا واٹر کنٹینٹ رہتا ہے کہ 70% واٹر کنٹینٹ ہونے کی وجہ سے وہ لکڑیاں جلتی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے انجیر تو نے میرے نبی کو سہارا دیا، لہٰذا نہ تجھے دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ جلا سکتی ہے۔ اب سوچئے گا، جس آدم جیسے نبی کو سہارا دینے کی وجہ سے آگ جو ہے جلا نہیں سکتی اس کو، تو جس نے جناب آدم کے سردار یعنی فخر جناب آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا جس نے دیا ہو، جس نے سینے پہ سلایا ہو، جس نے گودی میں کھلایا ہو، اس جناب ابو طالب کا مرتبہ کیا ہوگا۔ آج کے لیے ہم یہیں پہ روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے، آپ کی پریشانیوں کو مولا دور کرے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔